اچھا، جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا، بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا، آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا، چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا، تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ قربانی کے لائق اب نہیں رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی، وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے، اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گراتے یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی۔ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے، آپ جانور لے کر آئے بچڑا، جب محلے والوں نے آ کے دیکھا تو کسی نے کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے آپ، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسیوں کے یہاں تو بچڑا ہے وہ تو بڑا ٹائٹ ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں۔ تو دیکھیں اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، ویسے ہی خریدا تھا، بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو آپ اس کو بیچ دیں، کچھ بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے ہیں، گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار وہ پڑوسی جو وسیم بھائی جو بچڑا لے کر آئے ہیں نا، اس پہ الگ ہی نور برس رہا ہے، اور وہ ہمارے بچڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچڑا تو احساس کمتری میں آئے نہ ہے، ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچڑا آپ کسی کو پہنا دیں، تو بالکل جائز ہے، جیسے کسی نے آپ کو پہنایا تو آپ بھی کسی کو بچڑا پہنا سکتے ہیں۔ تو لیکن پہنانے کے بعد ہوگا یہ کہ اگر اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جو بچڑا لے کر آئے تھے یا بکرا لے کر آئے تھے، فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کا تھا، آپ نے آگے بیچا 1,20,000 میں، اور اب نیا بچڑا لائے دوبارہ 1 لاکھ کا، تو یہ 20,000 کا جو پروفٹ ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ 20,000 کا پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جب پرانا جانور آپ بیچیں گے تو نیا جانور یا تو اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ کی قیمت کا، اس سے کم قیمت کا لے کر آ گئے تو پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، بیچنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا جیسے کسی نے پہنایا تو آپ بھی پہنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پروفٹ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی کی نیت سے جب آپ نے یہ جانور خریدا ہے، جب آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیا تو اب اس میں پروفٹ کمانا آپ کے لیے جائز نہیں رہا۔ آپ بچڑا لے کر آئے، پورا بچڑا اپنے لیے لے کر آئے آپ قربانی کی نیت سے، تو یہاں آپ نے ارادہ کیا، محلے والے آ گئے، وسیم بھائی نے کہا یار ایک حصہ ہمیں بھی دے دو یار، تو آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے کہا چل بھائی، تو آپ اس میں سے حصے بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ اس جانور میں آپ سب کو شریک کر لیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے گائے خریدی تو اب وہ پوری گائے آپ کے، ایک حصہ بھی آپ اپنا اس میں رکھ سکتے ہیں، 6 حصے دوسروں کو دے سکتے ہیں، ایک اہم بات یہ بھی ہو گئی۔